اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاشیہ ملا عبداللہ حصہ اول کا ایک اور درس آج ہم بیان کریں گے، جس میں مصنف کی عبارت جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ وَإِن كَسُرَ فَإِن وُضِعَ لِكُلٍّ فَمُشْتَرَكٌ وَإِلَّا فَإِنِ اشْتَهَرَ فِي الثَّانِي فَمَنْقُولٌ يُنْسَبُ إِلَى النَّاقِلِ وَإِلَّا فَحَقِيقَةٌ وَمَجَازٌ۔ یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ لفظ موضوع کی اقسام بیان ہو رہی ہیں، تو لفظ موضوع جو مفرد ہو، مرکب کی پہلے قسمیں بیان ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی، اس کی بحث پہ مفرد کی اقسام، لفظ موضوع جو مفرد ہو، مفرد کی اقسام جو ہے وہ پہلے بیان ہوئی، تین قسمیں ہم بیان کر چکے ہیں، علم، متواتی اور مشکک۔ وہ اس عبارت کے تحت ہی ان اتحاد معنی ہو، اگر لفظ موضوع مفرد کا معنی متحد ہو تو وہ جزیت رکھتا ہو وضعی طور پر تو وہ علم ہے، اور اگر جزیت نہ رکھتا ہو، کلیت رکھتا ہو تو فانتصابت، اگر اپنے افراد پر برابر بالسویہ صادق آئے تو وہ متواتی ہے، اور اگر بالسویہ صادق نہ آئے تو وہ جو ہے وہ مشکک ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ اگر لفظ موضوع جو مفرد ہوتا ہے اس کے معنی متحد نہ ہو، کاسرہ کی ضمیر معنی کی طرف لوٹ رہی ہے کہ اگر لفظ مفرد کا معنی کثیر ہو تو اس کے تحت جو ہیں وہ چار قسمیں بنتی ہیں، ایک مشترک، منقول، حقیقت اور مجاز۔ فرماتے ہیں کہ اگر لفظ مفرد کا معنی کثیر ہوگا تو وہ فرماتے ہیں کہ یا تو یہ ہوگا کہ ہر ایک معنی کثیر ہیں، بہت سے معنی لفظ مفرد کے، یا تو یہ ہوگا کہ ہر ایک معنی کے لیے ابتدا ہی سے علیحدہ علیحدہ اس کو وضع کیا گیا ہے، واضح نے جتنے اس کے معنی ہیں ان سب کے لیے علیحدہ علیحدہ وضع کیا ہے اور خاص کیا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر کسی لفظ کے جو ہیں وہ دو معنی ہیں، تین معنی ہیں، چار معنی ہیں، یعنی ایک سے زیادہ معنی ہیں، تو سب جتنے معنی ہیں سب کے لیے وضع کیا ہے اس لفظ کو اور علیحدہ علیحدہ وضع کیا۔ اگر تو فرماتے ہیں ایسا ہے کہ اما یکون موضوع لکل واحد من تلک المعانی ابتداء بوضع علی حدتین، یا تو ایسا ہوگا کہ وہ وضع شدہ ہوگا ان معانی میں سے ہر ایک معنی کے لیے ابتدا ہی سے جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ وضع کے ساتھ، یا تو ایسا ہوگا اولا یکون کذالک، یا یہ ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، معنی کثیر ہیں لیکن سب معانی کے لیے اس کو وضع نہیں کیا گیا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اگر تو جتنے اس کے معانی ہیں پہلی صورت ہو اس میں کہ جتنے اس کے معنی ہیں ہر معنی کے لیے ابتدائی سے واضح نے اس کو علیحدہ علیحدہ وضع کیا ہے تو فرماتے ہیں یسمى مشترک، تو اس لفظ مفرد کو مشترک کا نام دیا جاتا ہے، نام دیا جائے گا کہ یہ مشترک ہے، کہ وضع ہے ابتدائی سے اور ہر معنی کے لیے وضع ہے، علیحدہ علیحدہ وضع ہے، سب معنی کے لیے علیحدہ وضع رکھتا ہے۔ مثلا کل عین، جیسے لفظ مفرد عین ہے جس کے کئی معنی ہیں، 70 معنی تک بیان کیے گئے ہیں، تو یہ فرماتے ہیں کہ ہر معنی کے لیے علیحدہ علیحدہ وضع، جیسے عین باصرہ کے لیے بھی عین کہتے ہیں، باصرہ کو یعنی آنکھ کو، اور وللذہب سونے کو بھی کہتے ہیں، وللذات ذات کو بھی کہتے ہیں، عین یعنی ذات، کسی ذات کے لیے بھی یہ بولا جاتا ہے، اور عین جو ہے وہ اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے، چشمے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، عین جو ہے وہ گھٹنے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، عین جو ہے وہ شمس کے لیے بھی بولا جاتا ہے، عین کے اور بھی کئی سارے معنی ہیں۔ تو فرماتے ہیں یہ جتنے معنی ہیں اس کے سب کے لیے علیحدہ علیحدہ وضع ہوا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ بس لفظ مفرد اگر ایسا ہوگا کہ جتنے اس کے معنی ہیں سب کے لیے ابتدا ہی سے علیحدہ علیحدہ اس کو وضع کیا گیا ہے تو وہ مشترک کہلاتا ہے، لہذا یہاں لفظ عین لفظ مشترک ہے۔ اچھا، وعلی الثانی، اور ثانی کی بنا پر، کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ یا یہ ہوگا کہ ہر ایک کے لیے، ہر معنی کے لیے وہ لفظ مفرد علیحدہ علیحدہ وضع ہوگا یا وضع نہیں ہوگا، اگر وضع ہے تو مشترک،
وعلی ثانی، اور اگر وضع نہیں ہے ہر ایک معنی کے لیے تو فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی معنی کے لیے وضع نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ لا محالہ طور پر کسی ایک معنی کے لیے تو لازمی وضع ہوگا، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اصل میں وضع ہی نہ رکھتا ہو کسی معنی کے لیے بھی۔ کیوں؟ فرماتے اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم لفظ موضوع کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ لفظ موضوع مرکب ہوتا ہے، لفظ موضوع مفرد ہوتا ہے، تو یہ مفرد کی اقسام آگے بیان ہو رہی ہیں، مشترک ہوتا ہے، منقول ہوتا ہے، حقیقت ہوتا ہے، مجاز ہوتا ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قسمیں بیان ہو رہی ہیں یہ مفرد کی قسم، اور مفرد لفظ موضوع کی قسم ہے۔ تو جب مقسم موضوع ہے تو اس کی قسم جو ہے جو مفرد ہے وہ بھی لا محالہ موضوع ہوگا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کے لیے وہ موضوع نہ وضع نہ۔ خوب، تو اب فرماتے ہیں کہ پھر یہ ہے کہ ایک معنی کے لیے وضع ہے لیکن وہ دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، دوسرے کے لیے وضع نہیں ہے لیکن اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر اس میں یہ صورت ہے کہ جس کے لیے وضع ہے وہ لفظ دوسرے میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن دوسرے میں جو معنی موضوعہ ہے اور اس کو چھوڑ کر معنی غیر موضوعہ میں اتنا مشہور ہو گیا ہو کہ جب بھی بغیر قرینہ کے وہ لفظ بولا جائے تو وہی معنی ثانی ہی سمجھا جائے، اسی کا تبادل ہو، وہی ذہن میں آئے، کوئی اور آنے۔ اتنا شہرت پا گیا، اتنا مشہور ہو گیا کہ جب بھی بولا جاتا ہے وہ معنی ثانی ہی سمجھا جاتا ہے، جب بھی اس کو جو ہے پڑھا جاتا ہے، جب بھی بولا جاتا ہے، جب بھی سامنے اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہی معنی ثانی ہی سمجھا جاتا ہے، پہلے معنی کی طرف ذہن جاتا ہی نہیں ہے۔ فرماتے اگر ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ وہ لفظ جو ہے معنی اول کو چھوڑ کر معنی ثانی میں اتنے اس قدر شہرت پا گیا ہے تو اس لفظ کو منقول، لفظ مفرد کو منقول کا نام دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ لفظ صلاۃ، لفظ صلاۃ کا معنی جو معنی موضوعہ ہے جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا وہ دعا ہے، لیکن بعد میں صدر اول اسلام میں پیغمبر اسلام کے زمانے میں یہی لفظ صلاۃ جو ہے وہ ارکان مخصوصہ یعنی نماز میں مشہور ہو گیا، اور اتنا مشہور ہوا کہ جب بھی لفظ صلاۃ بولا جاتا ہے تو یہ نماز سمجھی جاتی ہے اور دعا سمجھی نہیں جاتی، قرینہ کے بغیر نماز ہی کی طرف ذہن جاتا ہے اور دعا کو سمجھنے کے لیے قرینہ کی ضرورت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ لفظ مفرد منقول ہو جائے گا۔ اور اگر ایسا ہو کہ لفظ مفرد جو ہے وہ وضع تو ایک کے لیے کی ہوا ہو لیکن اس کے باوجود دوسرے میں استعمال ہوتا ہو، لیکن دوسرے میں جو استعمال ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا استعمال ایسا ہو کہ پہلے معنی کو ترک کر دیا ہو اور دوسرے معنی میں اتنا مشہور ہو گیا ہو کہ اب جب بھی یہ لفظ بولا جائے تو دوسرا ہی سمجھا جائے، نہیں، بلکہ جو معنی موضوعہ ہے اس میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہو، اس میں بھی استعمال کیا جاتا ہو، اور جو معنی ثانی ہے، جو معنی غیر موضوعہ ہے، اس میں بھی اس کا لفظ کا استعمال ہوتا ہو۔ مطلب اگر یہ صورتحال ہے تو پھر ایسے لفظ کو فرماتے ہیں کہ دو نام دیے جاتے ہیں، یا تو حقیقت ہوگا یا مجاز ہوگا۔ اگر اس لفظ مفرد کو معنی موضوعہ میں استعمال کیا جائے گا تو یہ لفظ حقیقت کہلائے گا، اور اگر یہ لفظ معنی غیر موضوعہ میں اس کو استعمال کیا جائے گا تو اس وقت یہ لفظ جو ہے وہ مجاز کہلائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ اور یہاں پر فرق یہ ہوگا منقول اور حقیقت اور مجاز میں کہ منقول میں معنی اول کو سمجھنے کے لیے اس کا ارادہ کرنے کے لیے قرینہ کی ضرورت تھی، یہاں پر معنی ثانی کو لینے کے لیے، معنی ثانی کا ارادہ کرنے کے لیے جو ہے وہ قرینہ کی ضرورت ہوگی، قرینہ کی طرف احتیاط ہوگی۔ مثال کے طور پر لفظ اسد، لفظ اسد جو ہے یہ وضع ہوا ہے حیوان مفترس کے لیے، وہ شیر بہادر جو جنگل میں رہتا ہے، جو چیرنے پھاڑنے والا ہے، اس کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے۔ اور فرماتے لیکن یہ معنی غیر موضوعہ میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ معنی موضوعہ ہے حیوان مفترس، لیکن معنی غیر موضوعہ میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ رجل شجاع میں۔ تو فرماتے رجل شجاع میں جو استعمال ہوتا ہے یہ رجل شجاع معنی موضوعہ نہیں ہے، معنی غیر موضوعہ ہے، اور معنی غیر موضوعہ کو سمجھنے کے لیے اور اس کا ارادہ کرنے کے لیے قرینے کی ضرورت ہوگی۔
لہذا جب یہ لفظ اسد حیوان مفترس میں استعمال ہوگا تو یہ لفظ اسد حقیقت ہوگا. جیسے مثلا کہا جائے یہاں کرینے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی, کہا جائے گا رائے تو اسدن, میں نے شیر کو دیکھا, تو یہ جو اسدن کا بغیر کرینے کے یہاں مراد وہی حیوان مفترس ہے. لیکن جب جو ہے دوسرا معنی مراد ہوگا کہ رأیت اسدن, یعنی میں نے رجل شجاع کو دیکھا ہے, تو پھر کہا جائے گا رأیت اسدن, مثلا کرینہ لایا جائے گا, کرینہ لانا پڑے گا, اور کہا جائے گا رأیت اسدن فی الحمام, میں نے حمام میں جو ہے وہ اسد کو دیکھا, کیونکہ حمام میں تو وہ حیوان مفترس نہیں آ سکتا, تو یہ فی الحمام جو ہے یہ کرینہ ہے معنی ثانی کو سمجھنے کے لیے. اور فرماتے ہیں کہ منقول جو ہوتا ہے اس کی نسبت ناقل کی طرف دی جاتی ہے. ثم علم میں اسی مطلب کو بیان کیا جا رہا ہے. فرماتے منقول ہے, یقیناً ایک لفظ جو ہے وہ منقول ہے, اپنے معنی موضوعہ کو ترک کر کے چھوڑ کر معنی ثانی میں مشہور ہو جاتا ہے اور اسی میں استعمال ہوتا ہے اور اس کا ہی وہی سمجھا جاتا ہے, اور معنی اول جو ہے وہ اس کے لیے کرینہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو فرماتے اس منقول کے لیے ناقل چاہیے جو اس کو نقل کرے معنی اول سے معنی ثانی کی طرف. معنی اول یعنی منقول من ہو سے معنی ثانی یعنی منقول الیہ کی طرف نقل کرنے والا کوئی ناقل ہونا چاہیے. ناقل تین طرح سے ہو سکتا ہے, یا تو اہل شرع ہوں گے, اہل شریعت, انہوں نے نقل کیا ہوگا. اگر تو اہل شرع ہیں تو اس وقت ناقل اہل شرع, تو یہ منقول شرعی کہلائے گا. مثال اس کی جیسے کہ لفظ صلاۃ, لفظ صلاۃ کو نقل کرنے والے جو ہیں وہ معنی دعا سے جو کہ منقول منہ ہے معنی ارکان مخصوصہ کی طرف یعنی نماز کی طرف جو معنی ثانی ہے جو نماز مراد ہے, تو فرماتے ہیں اس کے لیے ناقل جو اہل شرع ہے, اہل شریعت نے کیا ہے. صدر اول میں مسلمانوں نے جو ہے اس کو جو ہے وہ دعا سے جو ہے وہ نماز کے لیے نقل کر دیا. یا ناقل اہل عرف, عرف عام, اہل عرف عام ہوں گے, عرف عام میں جو ہے اس کو نقل کر دیا گیا ہوگا. مثلا جیسے کہ دابہ, دابہ کو جو وضع کیا گیا تھا وہ ہر چوپائے کے لیے وضع کیا گیا تھا, لیکن بعد میں جو اس کو فرش کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا گیا. یہ اہل عرف عام عربوں نے اس کو اس میں استعمال کرنا شروع کر دیا. تو فرماتے ہیں کہ یہ اہل عرف عام, ناقل عرف عام ہیں, تو یہ منقول, یہ جو منقول ہوگا اس کو منقول عرفی کا نام دیا جاتا ہے. یا ناقل جو ہے وہ اہل العرف الخاص یا اہل عرف یا اہل اصطلاح خاص, اہل عرف خاص یا اہل اصطلاح خاص. اصطلاح خاص والے لوگوں نے اس کو نقل کیا یا عرف خاص والے لوگوں نے اس کو جو ہے وہ نقل کیا ہوگا. تو فرماتے ہیں کہ ایسا منقول کہ جس کو نقل کیا ہوگا اہل عرف خاص نے یا اہل اصطلاح خاص میں نے, تو اس کو فرماتے ہیں منقول اصطلاحی کا نام دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر جیسے مبتدا, مبتدا کا معنی وضعی جو ہے اس کو جس کے لیے وضع کیا گیا وہ یہ کہ ہر وہ چیز جس کے ساتھ ابتدا کی جائے, ہر وہ چیز جس کے لیے جس کے ساتھ ابتدا کی جائے وہ مبتدا ہوتا ہے. لیکن اہل عرف خاص مثلا نحویوں ان کے نزدیک مبتدا اسے کہتے ہیں کہ جو عوامل لفظیت سے خالی ہو اور مسند الیہ واقع ہو رہا ہو. تو لہذا کیونکہ یہ ناقل جو ہے اہل اصطلاح خاص ہیں, تو اس لیے اس منقول کو منقول اصطلاحی کا نام دیا جاتا ہے. وَإِن كَسُرَ, متن کی عبارت کا ہم ترجمہ کریں گے پہلے. وَإِن كَسُرَ, اور اگر لفظ مفرد کا معنی کثیر ہو, فَإِن وُضِعَ لِكُلٍّ, بس اگر ہر معنی کے لیے جتنے اس کے معنی کثیر ہیں سب کے لیے اس کو اگر وضع کیا گیا ہوگا تو مشترک ہو, تو پس وہ لفظ مفرد مشترک ہوگا. وَإِلَّا, اور اگر ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ ابتدا ہی سے وضع نہ کیا گیا ہوگا, فَإِنِ اشْتَهَرَ فِي الثَّانِي, بس اگر اس کی یہ صورت ہوگی کہ وہ مشہور ہو گیا ہوگا معنی ثانی میں, دوسرے معنی میں پہلے معنی کو ترک کر دیا ہوگا, تو فَمَنْقُولٌ, تو وہ منقول ہوگا.
युनसबु इला नाकिल, और मनकूल जो है उसकी निस्बत नाकिल की तरफ दी जाती है, यानी मनकूल के लिए कि नाकिल चाहिए। व इल्ला, और अगर जो है वो लफ्ज़ मुफरद जो है वो सानी में मशहूर ना हुआ हो, बल्कि अव्वल माना अव्वल में भी इस्तेमाल होता हो, माना मौजूला में भी इस्तेमाल होता हो, और माना गैर मौजूला में भी इस्तेमाल होता हो, तो हकीकतुन व मजाजुन, बस अगर वो माने मौजूला में इस्तेमाल होगा तो वो हकीकत होगा, और अगर माने गैर मौजूला में इस्तेमाल होगा तो वो मजाज होगा। कौलु व इन कसरा, फरमाते हैं कि मुसन्निफ का कौल व इन कसरा अय लफ्जुल मुफरद, यानी मुराद यह है कि लफ्ज़ मुफरद इन कसरा माना हो, अगर उस लफ्ज़ मुफरद का माना कसीर माना हो कि ज़मीर जो है वो लफ्ज़ मुफरद की तरफ लौट रही है। कौन सा माना? अल मुस्तअमल हुआ फीहे, वो माना कसीर हो कि लफ्ज़ उस माना में इस्तेमाल किया जाता हो। फला यखलू, बस अगर लफ्ज़ मुफरद ये सूरत रखता है तो वो खाली नहीं है इन दो सूरतों से, इम्मा यकून मौज़ूअन लिकुल्ल वाहिद मिन तिलकल मानी इब्तिदाअन बिवज़अन अला हिदतिन, या तो ये होगा कि वो वज़ा होगा लिकुल्ल वाहिद मिन तिलकल मानी, उन तमाम मानी में से हर एक माना के लिए इब्तिदाअन इब्तिदा ही से, बिवज़अन अला हिदतिन अलाहिदा वज़ा के साथ, हर माना के लिए वज़ा होगा। औला यकून कज़ालिका, या ये है कि ऐसा नहीं होगा, इब्तिदाई से हर माना के लिए अलग-अलग वज़ा नहीं होगा। तो फरमाते हैं वल अव्वल, और अगर अव्वल है कि जितने मानी है उस लफ्ज़ मुफरद के हर माना के लिए अलग-अलग वज़ा रखता है, युसम्मा मुश्तरकन, तो उस लफ्ज़ को लफ्ज़ मुफरद को मुश्तरक का नाम दिया जाता है। कल ऐन लिलबासरा, जैसे कि लफ्ज़ ऐन है ये बासरा के लिए भी इसको वज़ा किया गया, वलिज़्ज़हब ज़हब के लिए भी वज़ा किया गया, वलिज़्ज़ात ज़ात के लिए भी वज़ा किया गया, और जैसे कि हम तशरीह में बयान कर चुके, वजाहत कर चुके कि और भी बहुत से मानी के लिए इसको वज़ा किया गया है। तो ये लफ्ज़ ऐन लफ्ज़ मुश्तरक है। वालसानी, और सानी की बिना पर कि अगर सब मानी में से हर एक के लिए अलग-अलग वज़ा न रखता हो, लेकिन यह नहीं हो सकता कि वो किसी के लिए भी वज़ा न हो, फला महालता, पस ला महाला तौर पर अन यकून लफ्ज़ु मौज़ूअन लिवाहिदिन मिन तिलका मानी, ला महाला है, हतमी है कि वो लफ्ज़ वज़ा शुदा हो लिवाहिदिन मिन तिलका मानी, उन मानी में से किसी एक के लिए। क्यों? क्या दलील है इसकी? फरमाते हैं कि किसी एक के लिए वज़ा जरूर होना चाहिए इज़ल मुफरद, क्योंकि मुफरद की तकसीम हो रही है, और मुफरद किस्म मिन लफ्ज़िल मौज़ू, और ये किस्म है लफ्ज़ मौज़ू, क्योंकि हमारी बहस लफ्ज़ मौज़ू में हो रही है। लफ्ज़ मौज़ू या मुरक्कब होता है या मुफरद होता है, मुरक्कब की बहस खत्म होगी, फिर उसके बाद मुफरद की बहस आई, तो मुफरद की ये अक़साम बयान हो रही हैं। तो मुफरद लफ्ज़ मौज़ू की किस्म है, तो लिहाजा मुफरद भी मौज़ू ही होगा। ये नहीं हो सकता कि असल में मौज़ू न हो किसी माना के। सुम्मा फिर इन्नहु इन इस्तअमल फी माना आखर, अगर वो इस्तेमाल हो माना आखिर में, या इन इस्तुमिला, अगर उसको इस्तेमाल किया जाता हो दूसरे माना में भी, एक माना के लिए वज़ा हुआ है दूसरे माना के लिए भी इस्तेमाल होता है। फ़इन इश्तहरा फी हाज़ल माना सानी, बस अगर ये लफ्ज़ जो वो माना सानी में मशहूर हो गया हो, इतना मशहूर हो गया हो कि वक्तोरी का इस्तेमाल हो फिल मान अव्वल, कि माने अव्वल में इसके इस्तेमाल को तर्क कर दिया गया हो, ऐसा तर्क कर दिया गया हो बेहैस हो, इस तरह इस हैसियत से तर्क कर दिया गया हो कि यतबादरु मिनहुल माना सानी, कि उस लफ्ज़ से माने सानी ही का तबादुर हो, यानी माने सानी ही समझा जाए, माने सानी ही ज़हन में आए। तबादुर का माना ये ज़हन में फौरी जो माना आता है उसको तबादुर कहते हैं। माने सानी ही का तबादुर हो, माने सानी ही ज़हन में आए, कब? इज़ा उतलिका मुजर्रदन अनिल कराइन, जब उस लफ्ज़ मुफरद को इस्तेमाल किया जाए दर हालांकि वो लफ्ज़ मुफरद खाली हो कराइन से। तो
تو معنی ثانی ہی اسے سمجھا جائے. فہذا یسمى منقولا، پس اس لفظ مفرد کو منقول کا نام دیا جاتا ہے. جیسے کہ ہم مثال دے چکے لفظ سلام. وَإِن لَمْ يَشْتَهِرْ فِي الثَّانِي، اور اگر یہ لفظ مفرد جو وہ ثانی میں مشہور نہ ہوا ہو، وَلَمْ يَحْجُرْ فِي الْأَوَّلِ، اور پہلے معنی کو ترک بھی نہ کیا ہو، بل يُسْتَعْمَلُ تَارَةً فِي الْأَوَّلِ، بلکہ اس کو استعمال کیا جاتا ہو کبھی معنی اول میں، وَأُخْرَى فِي الثَّانِي، اور کبھی جو ہے اس کو معنی ثانی میں استعمال کیا جاتا ہو. اول میں بھی استعمال ہوتا ہو، معنی ثانی میں بھی استعمال ہوتا ہو. تو فرماتے ہیں اگر یہ صورتحال ہو تو فَإِنِ اسْتُعْمِلَ فِي الْأَوَّلِ، پس اگر اس پہ استعمال کیا جائے گا معنی اول میں، الْمَعنَى مَوْضُوعًا، یعنی معنی موضوع میں، يُسَمَّى اللَّفْظُ حَقِيقَةً، تو اس وقت لفظ کا نام رکھا جاتا ہے حقیقت. وَإِنِ اسْتُعْمِلَ فِي الثَّانِي، اور اگر اس کو استعمال کیا جاتا ہو ثانی میں، الذي هو غیر الموضوع، یعنی وہ معنی جو کہ معنی غیر موضوع ہو، يسمى مجازا، تو لفظ کو مجاز کا نام دیا جاتا ہے. جیسے کہ ہم مثال دے چکے کہ اس کی مثال جو ہے وہ لفظ اسد ہے. اگر یہ حیوان مفترس میں استعمال ہوگا تو یہ لفظ اسد حقیقت ہوگا، اور اگر یہ رجل شجاع میں استعمال ہوگا تو اس وقت اس لفظ کو مجاز کا نام دیا جاتا ہے. ثم اعلم ان المنقول لا بد له من ناقل من معنى الاول، من المعنى الاول المنقول منه الى المعنى الثاني المنقول اليه. پھر یہ بھی جان لینا چاہیے کہ ان المنقول، بتحقیق منقول، لا بد له، ضروری ہے اس منقول کے لیے من ناقل، ایک ناقل کا ہونا جو اس کو نقل کرے، نقل کرنے والا ہونا چاہیے جو نقل کرے من المعنى الاول، معنی اول سے، المنقول منو، یہ معنی اول جو کہ منقول منو ہوتا ہے. جیسے کہ لفظ صلاۃ کا معنی اول دعا ہے، اس سے نقل کرنے والا پہ ہونا چاہیے المعنی ثانی، معنی ثانی کی طرف، المنقول الیہ، یہ معنی ثانی جو کہ منقول الیہ ہوگا. اور یہ لفظ صلاۃ میں جیسے کہ مثلا دعا معنی منقول منہو تھا تو معنی منقول الیہ جو ہے یہ نماز ہو جائے گا، یہ ارکان مخصوصہ ہو جائے گا. تو یہ ناقل ہونا چاہیے جو اس کو نقل کرے معنی اول سے معنی ثانی کی طرف. فَهَذَا النَّاقِلُ، بس یہ ناقل اما اہل الشرع، یا تو اہل شریعت ہوں گے، اہل شرع ہوں گے، جیسے کہ شریعت اسلام والے ہیں تو فرماتے ہیں او اہل العرف، یا وہ اہل عرف ہوں گے، اہل العرف العام، یا وہ اہل عرف عام ہوں گے، او اہل العرف الخاص، یا فرماتے ہیں کہ اہل عرف خاص ہوں گے، او اصطلاح خاص، یا اہل عرف یا اہل اصطلاح خاص ہوں گے. فرماتے ہیں کہ اہل اصطلاح خاص کی مثال جیسے نحوی، مثلا جیسے کہ نحوی جو ہے وہ اصطلاح خاص ہونے کے، ایک نحوی کی اصطلاح خاص اصطلاح، جیسے کہ منطقیوں کی اپنی اصطلاح ہے، نحویوں کی اپنی اصطلاح ہے، اور علم کلام والوں کی اپنی اصطلاح ہے، علم اصول والوں کی اپنی اصطلاح ہے. تو لہذا یہ ناقل تین طرح کا ہو جائے گا، یا ناقل جو ہوگا وہ اہل شرع ہوگا، یا اہل عرف عام ہوگا، یا اہل عرف خاص، یا اہل اصطلاح خاص. فعلی الاول، بس اول کی بنا پر اگر ناقل اہل الشرع ہوں گے یسمى منقولا شرعیا، تو ناقل کیونکہ اہل شرع ہے تو منقول کو نام دیا جائے گا منقول شرعی، جیسے کہ اس کی مثال صلاۃ ہے. وعلی الثانی، اور ثانی کی بنا پر، یعنی کہ جب ناقل اہل عرف عام ہوں گے تو اس وقت یسمى وعلی الثانی یسمى منقولا عرفیا، تو اس وقت منقول کو نام دیا جائے گا منقول عرفی. وعلی الثالث، اور ثالث کی بنا پر کہ جب ناقل جو اہل عرف خاص یا اہل اصطلاح خاص ہوں گے تو یسمى اصطلاحیا، یعنی یسمى منقولا اصطلاحیا، تو اس وقت منقول کا نام جو ہے وہ منقول اصطلاحی ہوگا. اور منقول اصطلاحی کی مثال جیسے کہ ہم نے مبتدا کی مثال دی تھی، نحویوں کے نزدیک مبتدا کچھ اور ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس کا اصلی معنی جو ہے وہ کچھ اور ہے، جو معنی وضعی ہے.
اور اس طرح منقول عرفی جیسے کہ دعویٰ کی ہم نے مثال دی ہوا الہذا، اور اسی مطلب کی طرف یہ جو ثم علم میں بیان ہوا ہے، اس کے بعد جو بیان ہوا ہے الہذا، اسی مطلب کی طرف اشارہ کیا ہے، اشارہ کیا ہے مصنف نے بقول ہی، اپنے قول کے ساتھ. کون سا قول؟ ینسب الی الناقل، نسبت دی جائے گی منقول کی ناقل کی طرف. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و